میں دفتر میں بیٹھا ڈاک چیک کر رہا تھا کہ وولف کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک خوش رنگ پھول اپنی میز پر رکھا اور بولا، صبح بخیر آرچی، امید ہے کہ رات تمہیں اچھی نیند آئی ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور نرمی دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اسے حال ہی میں ایک کلائنٹ سے بڑی رقم ملی تھی جو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے ادارے میں کون غبن کر رہا ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں اٹھ کر گیا تو دیکھا کہ دو آدمی ایک بڑے اور طویل باکس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سرخ بالوں والا اور دوسرا گنجا تھا۔ میں نے سوالیہ انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ آرچی گڈ ون کے لیے یہ فیڈیکس ڈیلیوری آئی ہے، گنجے سر والا بولا۔ میں ہی آرچی ہوں، اس باکس میں کیا ہے؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، یہاں دستخط کر دو۔ اس نے ایک فارم میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے دستخط کر دیے اور اس باکس کو گھسیٹتا ہوا ہال میں لے گیا۔ وہ خاصا وزنی تھا اور میں سوچنے لگا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں کینچی لینے دفتر میں گیا، پھر خیال آیا کہ اس وزنی باکس کو کھولنے کے لیے چاقو بہتر رہے گا۔ کون تھا؟ وولف نے پوچھا۔ فیڈیکس، میرے لیے ایک پارسل آیا ہے، کیا تمہیں کسی چیز کا انتظار تھا؟ نہیں، میں نے کہا اور چاقو لے کر ہال میں چلا گیا۔ اسے کھولنا آسان نہیں۔ جب میں نے اس کا اوپری ڈھکنا اٹھایا اور گھٹنوں کے بل جھک کر اس میں جھانکا تو میں دم بخود رہ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس حالت میں کتنی دیر وہاں رکا رہا۔ بہرحال ہمت کر کے کھڑا ہوا اور دفتر میں چلا گیا۔ وولف نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، کیا رپورٹ ہے؟ میں نے باکس کھول لیا ہے۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، اس میں ایک لاش ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ سنتے ہی اچھل پڑے گا، لیکن وہ بڑے پرسکون انداز میں بولا، کیا وہ ہمارے کسی جاننے والے کی لاش ہے؟ میں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، وہ ایک پولیس والا ہے۔ وردی میں؟ نہیں، وہ سادہ لباس میں ہے۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ لاش تمہیں کیوں بھیجی گئی؟ نہیں، شاید اس لیے کہ یہ لیفٹیننٹ راک ویل کی لاش ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے باکس کی طرف گیا اور آنکھیں پھاڑ کر لاش کو دیکھنے لگا۔ میں بڑی مشکل سے اسے واپس دفتر میں لایا۔ یہ ناقابل برداشت ہے، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لاش تو مجھے بھیجی گئی ہے، لیکن میرے گھر میں۔ اس نے اپنے گلاس میں مشروب ڈالتے ہوئے کہا، آرچی، تم فوراً سیلمن کو بلاؤ، میں ابھی انسپیکٹر کریمر کے پاس جاؤں گا۔ میں تیزی سے کار تک گیا۔ سیلمن وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، کیا بات ہے آرچی؟ وولف تمہارے ساتھ کریمر کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ تم کیوں نہیں جا رہے؟ مجھے یہاں رہ کر صبح کی ڈاک دیکھنی ہے۔ لگتا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے کچھ چھپا رہا ہوں۔ وولف کے جانے کے بعد ابھی میں نے اپنا کوٹ بھی نہیں اتارا تھا کہ فریٹز نے مجھ پر چڑھائی کر دی اور چلاتے ہوئے کہا، پلیز رپورٹ۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ باکس میں جھانک کر دیکھ لے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اچھلتے ہوئے بولا، یہ تو راک ویل کی لاش ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اسے پہچان لوگے۔ بالکل، میں اسے پہچانتا ہوں۔ اس نے ہمیشہ تمہیں تکلیف دی اور مسٹر وولف بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ جب سے وہ سرچ وارنٹ لے کر آیا تھا اور اس نے پورے گھر کی تلاشی لی تھی، لیکن بعد میں اس نے وولف سے معافی بھی مانگ لی تھی کیونکہ اس پر اوپر سے دباؤ آیا تھا۔ دیکھو آرچی، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر جائے، لیکن اس کی لاش کی یہاں موجودگی ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، کم از کم میرے لیے ضرور ایک مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ وولف کی واپسی 1 گھنٹے کے بعد ہوئی۔ اس کے ساتھ انسپیکٹر کریمر اور سارجنٹ پیورے اسٹیفنز بھی آئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر باکس پر ڈالی اور فیصلہ کیا کہ طبی عملے کا انتظار کیا جائے، جو تھوڑی دیر بعد آ گئے۔ کریمر سرخ رنگ کی چمڑی والی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ پیورے نے ہمیشہ کی طرح زرد رنگ کی کرسی کا انتخاب کیا۔ انسپیکٹر مضطرب انداز میں ایک بغیر جلے ہوئے سگار سے کھیل رہا تھا۔ جب میں نے انہیں مشروب کی پیشکش کی تو دونوں نے بلیک کافی کا انتخاب کیا، جبکہ وولف نے اپنے لیے بیئر پسند کی۔ میں خود اسکاچ پینا چاہ رہا تھا، لیکن ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ کھانے کا وقت قریب تھا۔ وولف نے انہیں بھی اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی۔ کریمر نے سگار ٹوکری میں پھینکا اور کہنے لگا، بہت بہت شکریہ وولف، لیکن پہلے ہمیں کچھ گفتگو کر لینی چاہیے۔ وولف نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ نہ آ جائے میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ تمہیں مل جائے گی۔
میں تمہاری اس بات سے بہت متاثر ہوا کہ سیدھے میرے پاس چلے آئے، ورنہ عام حالات میں تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے۔ اس کے لیے میں تمہارا مشکور ہوں۔ تمہاری تعریف کا شکریہ۔ کیا اب ہم کھانا کھا لیں؟ تمہیں تو میرا اصول معلوم ہے کہ کھانے کے دوران کوئی کام کی بات نہیں کرتا۔ ہاں، مینیو کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ولف جواب دیتا، پیورے نے مداخلت کی، معافی چاہتا ہوں لیکن تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو سارجنٹ؟ یہ بات میں نے گڈون سے سنی تھی۔ اس نے آرچی کے بجائے گڈون کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور ہمارے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ وہ میری طرف مڑتے ہوئے بولا، کیا میں بتا دوں؟ میں جانتا تھا کہ اب اسے منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس طرح کریمر اور ولف دونوں کو ہی شک ہو جاتا کہ میں نہ جانے کیا چھپانا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے میں نے بے خوف ہو کر کہا، بالکل بتا دو۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں مختصر بات کروں گا۔ تم نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے لفظ با لفظ یاد ہے۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کریمر نے پوچھا۔ معافی چاہتا ہوں، یہ بات کچھ عرصہ پرانی ہے۔ دوران گفتگو گڈون نے مجھ سے کہا، میں اس قتل کی تفتیش کرنا پسند کروں گا اگر وہ راک ویل جیسے شخص کا ہو۔ کریمر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، میں نے اعتراف کیا۔ گو کہ پیورے نے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے کہا تھا، میں راک ویل کے قتل سے لطف اندوز ہونا پسند کروں گا، اور تم بھی۔ اس سے میرا مطلب پیورے تھا۔ یعنی تم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہو؟ بالکل نہیں۔ فرٹز نے کھانا لگنے کا اعلان کیا اور ہم سب کھانے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ فرٹز نے اس روز خاصا اہتمام کیا تھا اور کئی مزیدار چیزیں بنائی تھیں۔ سب نے تعریف کی اور انسپیکٹر نے اس کے گلاس میں وائن ڈالتے ہوئے کہا، تم مین ہیٹن کے بہترین کوک ہو۔ کھانے کے بعد ہم دفتر میں واپس آ گئے۔ اسی وقت میڈیکل ایگزامینر بھی آ گیا اور بولا، ہمیں مرنے والے کے بدن پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ملا۔ پھر اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ کریمر بولا، میرا خیال ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے، لیکن لیبارٹری رپورٹ آنے تک ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، پھر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاؤ۔ میں دفتر میں تمہاری رپورٹ کا انتظار کروں گا۔ پھر وہ ولف سے بولا، ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آرچی پہلا آدمی نہیں جس نے مرنے والے کے بارے میں یہ بات کہی۔ پیورے نے تائید میں سر ہلایا لیکن کچھ بولا نہیں۔ بہرحال کریمر بولا، اس شاندار لنچ کے لیے شکریہ، یہ ہم پر ادھار رہا۔ جب وہ جانے لگے تو ولف بولا، کیا تم مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ ضرور۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ولف سے پوچھا، تم نے اس سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں مانگی؟ تمہیں اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے؟ میں قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں، لیکن ہم سے کسی کلائنٹ نے اس بارے میں نہیں کہا۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، یہ سراسر انتقامی کارروائی ہے۔ پھر تم کیا کرو گے؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ راک ویل شادی شدہ تھا اور اس کے کتنے بچے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ پتہ کرو، اور یہ بھی کہ اس کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی۔ شاید اس نے کسی مجرم کو سزا دلوانے میں مدد کی ہو۔ جب وہ 6 بجے گھر سے واپس آیا تو میں نے اسے بتایا، راک ویل 3 شادیاں کر چکا ہے۔ اس کی پہلی بیوی ڈیانا ایک ایئر ہوسٹس تھی جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ اب اس نے ایک سابق اداکارہ اسٹیسی جانسن سے شادی کی ہے۔ راک ویل کی کوئی اولاد یا بہن بھائی نہیں ہیں اور والدین بھی فوت ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ اچھا ہی ہے۔ بہرحال یہ اس کی تیسری شادی ہے۔ دوسری بیوی ایلین فورسٹر کچھ اختلافات کے سبب اس سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ 3 افراد ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے جیل گئے اور ان دنوں پے رول پر ہیں۔ ان میں سے ایک اس سے انتقام لینے کا خواہش مند تھا۔ ولف نے ایک گہری سانس لی اور بولا، لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مشتبہ شخص نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ نہیں، البتہ پیورے کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی موت زہر سے واقع نہیں ہوئی، کسی اور وجہ سے اس کی آنتیں کٹ گئیں اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ تو بہت افسوسناک بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا اور اس کی لاش مجھے کیوں بھجوائی گئی؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے بیئر منگوانے کے لیے گھنٹی بجائی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے میز پر سے اٹھائی تھی۔ میں نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی۔ اگر وہ مجھے نہیں بتانا چاہ رہا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ اس سے کچھ پوچھتا۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، آرچی اپنا پیڈ اٹھاؤ۔
پھر کہنے لگا فیڈیکس سے تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرو، یقیناً کریمر نے بھی ان سے پوچھ گچھ کی ہوگی، اس سے اس بارے میں پوچھو، تم سمجھتے ہو کہ وہ ہم سے تعاون کرے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں اسی کے الفاظ دہراتا ہوں، میں تمہارا ادھار چکا دوں گا، اس کے علاوہ کوئی بات؟ لون کوہن کو ڈنر پر مدعو کر لو اور سارجنٹ سٹیفنز کو بھی۔ اور کریمر؟ نہیں، شاید اس کی وجہ سے سارجنٹ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں فون کر دیتا ہوں۔ ایک منٹ، وولف نے کہا، ایک بات اور، میں مسز راک ویل سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھی مدعو کر لو، لیکن وہ سوگ میں ہے، اسے بتا دو کہ میرا مقصد قاتل کو پکڑنا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ لون کو بلانا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور پیورے بھی تیار ہو گیا۔ جب میں نے یقین دلایا کہ اسے باس کے بغیر مدعو کیا جا رہا ہے، مسٹر وولف تم سے کچھ آف دا ریکارڈ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کس بارے میں؟ راک ویل سے متعلق۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس راک ویل کی بیوی کا نمبر ہے، تو اس کا جواب اسبات میں تھا۔ جب میں نے اس نمبر پر فون کیا تو اس نئی بیوہ نے نہ صرف یہ کہ دعوت قبول کر کے حیران کر دیا، بلکہ یہ بھی کہا میں اس کی خاطر دنیا کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگلے روز جب شام 6 بجے وولف گھر سے آیا تو میں نے اسے بتایا کہ کریمر آج پورے دن اندرون شہر ہونے والے ایک قتل کی وجہ سے اپنے دفتر میں موجود نہیں تھا، لیکن چند منٹ پہلے میری اس سے بات ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کچھ بتایا؟ وہ باکس 2 آدمی فیڈیکس کے دفتر میں لے کر آئے تھے، وہ گودی پر کام کرنے والے مزدور ہیں۔ پوچھ گچھ کرنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ باکس فیڈیکس تک پہنچانے کا معاوضہ دیا گیا تھا۔ انہیں معاوضہ کس نے دیا اور اس شخص سے ان کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ گودی پر جہاں وہ کام کرتے ہیں انہیں ایک چھوٹے قد کے آدمی نے معاوضہ دیا جس نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ کیا اس وجہ سے انہیں تجسس نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا تھا۔ کریمر کے کہنے کے مطابق انہیں باکس میں سے بدبو آ رہی تھی، لیکن انہیں ملنے والا معاوضہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنا اعتراض بھول گئے۔ کیا انہوں نے یہ بتایا کہ اس آدمی کی آواز کیسی تھی؟ ہاں، ان کے کہنے کے مطابق اس کی آواز گہری اور پھنسی ہوئی تھی، شاید وہ روپ بدل کر ان سے ملا ہو۔ یہ کہہ کر وولف نے بیئر منگوانے کے لیے گھنٹی بجائی اور ایک کتاب اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، فیڈیکس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، وہ کیا بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن آج رات کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اگر مسز راک ویل پہلے آ جائے تو اسے سامنے والے کمرے میں بٹھا دینا۔ سب سے پہلے آنے والا لون کوہن ہمیشہ کی طرح خوشگوار موڈ میں تھا۔ وہ صرف ہمارا دوست ہی نہیں بلکہ امریکہ کے 5ویں بڑے اخبار دا گیزٹ میں کام کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے معلومات کا ذریعہ بھی تھا۔ اس نے اپنے لیے زرد رنگ کی کرسی منتخب کی اور اپنی پسندیدہ برینڈی سے شغل کرنے لگا۔ دوسرے نمبر پر آنے والا سارجنٹ پیورے تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آرچی یہ سب کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ مجھے وولف کی پلاننگ کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں، اور بار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنی مدد خود کرو۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے لیے سنگل مالٹ کا گلاس بھر لیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ گھنٹی بجی۔ میں نے ہول سے جھانک کر دیکھا، وہاں سٹیسی راک ویل کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ماضی میں اداکارہ رہی ہوگی، لیکن راک ویل سے شادی کرنے کے بعد اس نے فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لمبے سنہرے بال شانوں پر جھول رہے تھے، سبز آنکھیں اور جسم ایسا جس پر جنگ شروع ہو جائے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، تم آرچی ہو؟ ہاں، میں ہی آرچی ہوں۔ میں نے جارج سے تمہارے بارے میں سنا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ اچھا نہیں سنا ہوگا۔ نہیں، لیکن میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میں تمہارے جیسی ہوتی۔ میں اسے دفتر میں لے کر آیا اور اپنے مہمانوں سے اس کا تعارف کروایا۔ وہ دونوں تعظیماً کھڑے ہو گئے اور اسے مشروب کی پیشکش کی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کر کے سرخ رنگ کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے گھنٹی بجا کر وولف کو مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ فوراً ہی آ گیا۔ پہلے اس نے اپنے لیے بیئر کا ایک گلاس بنایا، پھر سٹیسی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، مسز راک ویل، مس پلیز۔ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن تم مجھے سٹیسی کہہ سکتے ہو۔ شکریہ، میں اپنے الفاظ پر معذرت چاہتا ہوں۔ اب ہم موضوع پر آ ہی گئے ہیں تو میں تمہارے شوہر کا پورا نام جاننا چاہوں گا۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چند سال قبل میں نے اپنے ایک ساتھی سے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا، لیکن اس نے جارج کے بجائے اس کا نام جے ایم راک ویل بتایا تھا۔
اس کا پورا نام جارج جیمز میتھیو راکویل تھا، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ جارج لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ مجھے تمہارے شوہر کی موت کا افسوس ہے، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب آرچی نے بتایا کہ تم ہمارے ڈنر میں شرکت کرنے کی خواہش مند تھیں۔ بالکل، میں نے تمہارے کچن کی بہت شہرت سنی ہوئی ہے۔ عین اسی وقت فرٹز نے اعلان کیا کہ ڈنر تیار ہے۔ گو کہ جون کا مہینہ شروع ہوا تھا، لیکن موسم شدید گرم ہو چکا تھا۔ فرٹز نے اسی مناسبت سے مینیو کا انتخاب کیا۔ اس نے بھنی ہوئی بطخ کا گوشت سلاد کے ساتھ پیش کیا۔ اسے دیکھتے ہی اسٹیسی نے کہا، مجھے بطخ پسند ہے۔ یہ سن کر خوشی ہوئی، ولف بولا۔ میرا خیال تھا کہ آج رات ہم بحری جہاز باؤنٹی پر ہونے والی بغاوت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسٹیسی نے کچھ کہنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا تو وہ بولا، ہاں کہو مسز اسٹیسی، مجھے یہ ایک دلچسپ موضوع لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو۔ میں نے تمہارے کیسوں کے بارے میں آرچی کی کئی کتابیں پڑھی ہیں، اور میں نے ان میں ایک بات نوٹ کی کہ تمہارا پسندیدہ رنگ زرد ہے۔ یہ درست ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم اپنے موکلوں اور بعض اوقات انسپیکٹر کریمر کو بھی سرخ رنگ کی کرسی پیش کرتے ہو؟ ولف نے جواب دیا، میں نے کبھی انہیں کسی مخصوص کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، یہ محض ایک اتفاق ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہمیں باؤنٹی پر ہونے والی بغاوت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ میں پہلے یہ قصہ سن چکا تھا، لیکن اب بھی اس میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران سویٹ ڈش اور کافی کا دور بھی چلا۔ پھر ہم سب آفس میں واپس آ گئے، جہاں ایک بار پھر مشروبات سے دل بہلایا گیا، تاہم اسٹیسی نے محض کافی پر اکتفا کیا۔ ولف نے اپنا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے لان سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس مرنے والے لیفٹیننٹ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ اتنے شاندار ڈنر کے بعد اس بارے میں سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس نے کہا، لیکن ایک صحافی کے نقطۂ نظر سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک دلچسپ خبر نہیں بن سکی، حالانکہ میرے خیال میں اس سے بہترین سرخی اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہوگی۔ اب اگر اس میں کوئی نیا موڑ آیا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس پر لکھ سکوں۔ ابھی نہیں، ولف نے جواب دیا، لیکن جب کچھ سامنے آیا تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ پھر وہ پیورے سے راکویل کی موت کے بارے میں اس کے خیالات پوچھنے لگا۔ آرچی نے ٹھیک ہی کہا ہے، سارجنٹ بولا، اس کی شہرت اچھی نہیں تھی، اسی لیے اس کی موت پر کسی کو افسوس نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اسے اتنی صاف گوئی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ اسی لیے ولف نے موضوع بدلتے ہوئے مسز راکویل سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے شوہر کے کسی دشمن کو جانتی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں میں مقبول نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ نہیں جانتی۔ بیٹا؟ ولف نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، میں بے اولاد ہوں۔ ایلن اس کی دوسری بیوی کے وطن سے ہے اور وہ ویسٹ پوائنٹ میں کیڈٹ ہے۔ چند سوالات اور۔ اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن کیا راکویل عمر میں تم سے خاصا بڑا نہیں تھا؟ ہاں، لیکن مجھے اس میں کشش محسوس ہوئی، کم از کم شروع میں۔ کیا وہ بہت زیادہ شراب پیتا تھا؟ اور اسے سب سے زیادہ کون سی پسند تھی؟ وہ کبھی کبھار شراب پیتا تھا، بالعموم خاص موقعوں پر، اس نے جواب دیا۔ اسے بوربن، جن، رم یا سکاچ پسند نہیں تھی۔ اس کے بعد تو کینیڈین وسکی، آئرش وسکی اور رائی ہی رہ جاتی ہیں۔ ہاں، لیکن اسے صرف رائی وسکی ہی پسند تھی۔ ولف نے کہا، مس راکویل، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ رائی وسکی کس طرح پیتا تھا؟ کچھ ملائے بغیر یا اس میں برف، پانی اور سوڈا وغیرہ ڈالتا تھا؟ اسٹیسی منہ بناتے ہوئے بولی، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ہمارے لیے چھوٹی سی بات بھی اہم ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کچھ ملائے بغیر پیتا تھا۔ ولف نے مسکراتے ہوئے کہا، تم سب لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ آرچی، مہمانوں کو دروازے تک رخصت کر کے آؤ۔ وہ سب جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر اس نے پیورے سے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے رک جائے۔ میں باقی دونوں مہمانوں کو دروازے تک چھوڑ کر واپس آیا، لیکن ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرگوشیاں نہ سن سکا۔ پیورے کے جانے کے بعد ولف بھی سونے کے لیے جانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ پیورے سے کیا باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا۔ اگلے روز میں جلدی اٹھ گیا، لیکن میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 11 بجے ولف دفتر آیا تو میں نے پیڈ اٹھایا اور اس کی ہدایات کا انتظار کرنے لگا۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرو، اس نے کہا،
راکویل کی آخری رسومات کب اور کہاں ادا کی جائیں گی؟ جب تک انہیں موت کی وجہ معلوم نہیں ہو جاتی وہ لاش تدفین کے لیے ورثاء کے حوالے نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اب تک انہیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا۔